اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی بات کریں گے جس کے تحت خواتین کے معاہدہ کرنے اور معاہدے میں بطور گواہ شامل ہونے اور معاہدے کو ڈینائی کرنے، خواتین کا اپنی وراثتی پراپرٹی یا جو اس نے ارن کر کے پراپرٹی بنائی ہے، مال پیسہ بنایا ہے، اس کو ریٹین کرنے، اس کو فروخت کرنے میں اس کی جو سول پوزیشن ہے، اس کی جو مکمل گرفت ہے کہ اس کو وہ رکھے پراپرٹی کو یا فروخت کرے، اسے پرمیشن لینے کی نہ خاوند سے، نہ بھائی سے، نہ باپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ 12 صفحات پر مشتمل اس ججمنٹ میں بہت تفصیل کے ساتھ معاملات کو دیکھا گیا ہے۔ یہ جو کیس ہے، یہ اس کی ہیئرنگ جو 25/2/2021 کو ہی، اور آلموسٹ 12-13 مارچ 2021 کو یہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا۔ اس کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے سنا، اور لکھا اس فیصلے کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سول پٹیشن نمبر 962 آف 2016 against the order dated 11/1/2016 passed by the Lahore High Court Lahore in regular second appeal number 104 of 2010۔ اس کیس میں پٹیشنر جو ہے وہ شیخ محمد منیر ہے، جبکہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ مسامتہ فیضان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کیس کے حوالے سے۔ Learned counsel of the petitioner submits that the petitioner had filed a suit on 8th March 1999 seeking specific performance of an agreement dated 3rd August 1998, through which he had agreed to buy the respondent's house for 350,000 rupees, of which an amount of 150,000 rupees was paid. But since the respondent refused to receive the balance sales consideration and to convey the house to the petitioner, that suit was filed. The agreement is shown. اچھا، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میٹر کیا ہے۔ میٹر یہ ہے جناب کہ اس میں پٹیشنر کے کونسل کا کہنا ہے کہ پٹیشنر نے ایک دعویٰ 8 مارچ 1999 کو تعمیل مختص کے حوالے سے کیا۔ اس معاہدے کے مطابق اس میں رسپونڈنٹ کے گھر کو خریدنے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی، اور مکان کی قیمت جو تھی وہ جو رکھی گئی اس میں سے کافی ساری رقم ادا کر دی گئی اور کچھ بیلنس تھی۔ جب رسپونڈنٹ کو محترمہ فیضان صاحبہ کو باقی رقم وصول کرنے کا کہا گیا اور مکان کی جو تھی دینے کو کہا گیا، تو انہوں نے باقی رقم لینے سے انکار کر دیا اور گھر بھی دینے سے انکار کر دیا۔ تو جناب اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی کہ یہ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اس سے انکار کیا جائے، کیا وجوہات بنی۔ The agreement is shown to be witnessed by 3 persons, namely Muhammad Ali, the husband of
دی ریسپونڈنٹ. اس ایگریمنٹ میں اس خاتون کا ہسبینڈ محمد علی جو تھا وہ گواہ تھا. 3 گواہ تھے. اللہ دتا تھا ایک، اور ایک محمد نواز تھا. The learned counsel states that Muhammad Ali was not produced as a witness because the petitioner apprehended that he would not admit witnessing the execution of the agreement because he was the respondent's husband. انہوں نے کہا جناب اس لیے میں نے اس گواہ محمد علی کو پیش نہیں کیا کیونکہ یہ محترمہ فیضان جو خاتون ہے جن کے ساتھ جھگڑا ہے اس کا خاوند ہے، تو میں نے اس لیے اسے پیش نہیں کیا کہ یہ اپنی بیوی کے خلاف گواہی نہیں دے گا، ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. Another witness, Allah Ditta, was not produced because he could not be found. جو ایک اور وٹنس اللہ دیتا تھا وہ بھی جو ہے وہ پٹیشنر نے ٹرائل کورٹ میں ایز اے اٹیسٹنگ وٹنس پیش نہیں کیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے نہیں ملا. However, Muhammad Nawaz was produced and so too the scribe of the agreement, namely Muhammad Iqbal. تاہم پٹیشنر نے محمد نواز جو گواہ تھا جو PW8 تھا اس کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے معاہدہ لکھا تھا، سکرائب آف دا ایگریمنٹ، جو معاہدہ لکھنے والا تھا، کاتب معاہدہ، وثیقہ نویس، جس کا نام محمد اقبال، وہ PW7 ہے، اس کو پیش کیا. The learned counsel submits that a scribe can be an attesting witness and in support of his contention refer to Article 79 of Qanun Shahadat, Article 90, Order 1984. تو جناب جو پٹیشنر کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو سکرائب ہے، جو معاہدہ لکھنے والا کاتب معاہدہ ہے، وثیقہ نویس ہے، وہ قانون شہادت کے آرٹیکل 79 کے تحت جو ہے وہ گواہ ہو سکتا ہے. اور اس نے ایک اور حوالہ دیا سیکشن 3 آف دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ایکٹ کے تحت بھی، یعنی سیکشن 3 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت بھی وہ ہو سکتا ہے. یہ کونسل کا کہنا تھا، پٹیشنر کے وکیل کا کہنا ہے. He says that reading these two provisions together permits a scribe to be an attesting witness. وکیل صاحب کا یہ کہنا تھا، کونسل کا کہنا تھا کہ اگر ان دونوں سیکشنز کو، یعنی کہ قانون شہادت کا آرٹیکل 79 اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا سیکشن 3 کو، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ اجازت ہے کہ سکرائب کو بھی جو ہے وہ وٹنس کے طور پر، وثیقہ نویس کو بھی، کاتب معاہدہ کو بھی، معاہدہ لکھنے والے کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے ایز اے اٹیسٹنگ وٹنس، تصدیق کرنے والا گواہ. Therefore, since two persons in their testimony had said that the agreement was signed before them, the requirement of Article 79 of the Qanun Shahadat had been met. اب وکیل صاحب کا کہنا تھا کیونکہ دو لوگوں نے کہہ دیا کہ معاہدہ ان کے سامنے سائن ہوا تھا، اس لیے قانون شہادت کے آرٹیکل 79 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتا ہے. اینڈ دا ایگریمنٹ اسٹوڈ پروفڈ، اور یہ ایگریمنٹ ثابت ہو گیا. Learned counsel submit that neither the learned judges of the subordinate courts nor the learned judge of the high court appreciated this point and dismissed the petitioner's suit by holding that two attesting witnesses of the agreement had not been produced to confirm its execution. کونسل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو وکیل صاحب، جو ٹرائل کورٹ کے وکیل جج صاحب تھے، یا ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، یا اپیلیٹ کورٹ کے جو جج صاحب تھے ڈسٹرکٹ کورٹس کے، انہوں نے اس کا فیصلہ صحیح نہیں کیا. اب یہاں پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے لکھا کہ جناب to appropriate the learned counsel point of view, it would be appropriate to reproduce here under the
cited provision Article 79 of the कानून शहादत 1984. उनका कहना था कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि जनाब जो ये कह रहे हैं पिटिशनर, तो पिटिशनर के पॉइंट का जायज़ा लेने के लिए ये ज़रूरी है कि इन कवानीन का जायज़ा लिया जाए. आर्टिकल 79 कानून शहादत आर्डर 1984 के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया उसकी तस्दीक कैसे किए जाने के हवाले से कानून का इस्तदलाल ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अदालत में बतौर सबूत पेश किया जा रहा है तो इस वक्त तक ये बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता जब तक दो गवाह इसकी तस्दीक के लिए पेश ना किए जाएं. अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर हुआ तो उसकी तस्दीक के लिए अदालत में दो गवाह पेश करना ज़रूरी नहीं है. यानी कि अगर तो वो पेश हुआ है, अगर तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है. ये इस्तदलाल जो उसने पेश किया था, जब तक कि वो मुआहदे से इनकार ना कर दे जिन्होंने मुआहदा किया है. सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात करते हैं. तस्दीक किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से तस्दीक करना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि जब दो अफराद इस अमर की तस्दीक करें या दो से ज़ायद अफराद इस अमर की तस्दीक करेंगे जिसने मुआहदे को माना, उसको दस्तखत करके या निशान अंगूठा लगाए देखा. यानी कि दो अफराद या दो से ज़ायद अफराद इस बात की तस्दीक करें कि उन्होंने इसे मुआहदे को मानते हुए देखा, दस्तखत करते हुए देखा या निशान अंगूठा लगाते हुए देखा, और इन दोनों के सामने इस मुआहदे को माना गया. लेकिन इन हालात में एक से ज़ायद गवाह की ज़रूरत ना होगी जब कोई ख़ास किस्म की तस्दीक की गई हो. रिस्पोंडेंट जो है मोहतरमा फिजान ने मुआहदे की तामील करने और घर को फरोख्त करने से इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया. इसलिए ऐसा मुआहदा जो होता है इसे आर्टिकल 79 कानून शहादत के तहत साबित करना पड़ता है. यानी उस खातून ने उसने ये कहा कि उसने ये मुआहदा नहीं किया, वो इस मुआहदे से ही इनकारी है. चे जाके कि ये तस्दीक की जाए कि ये साइन इसके हैं या नहीं है, अंगूठा इसका है या नहीं है, वो कहते हैं जी मुआहदा हुआ ही नहीं है, उसने कोई मुआहदा नहीं किया. इसलिए ये सूरत हाल में ऐसा मुआहदा जो होता है इसे आर्टिकल 79 कानून शहादत के तहत साबित करना पड़ता है. अगर इस हवाले से किसी रेफरेंस की ज़रूरत है तो फिर एक केस नज़ीर अहमद बनाम मुज़फ़्फ़र हुसैन जो कि 2008 SCMR में बतौर रेफरेंस पेश किया जाता है, जिसमें कहा गया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को माने जाने या उसकी तामील किए जाने के हवाले से इनकार किया गया हो तो फिर उसके लिए वो तरीक़ाकार होगा जो कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 में दर्ज है, और फ्री के मुकदमा को बेस्ट एविडेंस पेश किए जाने पर अमल करना होगा. इस बात को मकसूद अहमद बनाम सलमान अली केस PLD 2003 SC 331 में कहा गया है. तो जनाब पिटिशनर के काउंसिल का कहना है कि मुआहदा लिखने वाला जो स्क्राइब है, वसीका नवीस है, कातब मुआहदा है, जिसने मुआहदा लिखा वो इस मुआहदे को तस्दीक करने वाला गवाह है. मुआहदे में जिन 3 गवाहान का जिक्र है जिनके नाम लिखे हैं और मोहम्मद इकबाल जो वसीका नवीस है, मुआहदा नवीस है, का नाम इनमें शामिल ना है. यानी कि जो 3 गवाह एज ए अटेस्टिंग विटनेस उस एग्रीमेंट में लिखे गए हैं, इकबाल उसमें शामिल नहीं है. उसमें मोहम्मद अली है,
نواز ہے اور ایک اور شخص ہے. اسکرائب جو ہے یہ نہیں ہے شامل. تصدق حسین بنام محمد ان کیس PLD 2011 SC 24 سپریم کورٹ 24 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کاتب معاہدہ لکھنے والا ہوگا وہ قانون شہادت کے آرٹیکل 17 اور 79 کے تحت اٹیسٹنگ وٹنس تصور نہیں کیا جائے گا. لو جی یہ ججمنٹ بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہوگی ظاہر ہے. PLD 2011 سپریم کورٹ 24 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کاتب معاہدہ ہوگا اس کو آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 79 آف قانون شہادت کے تحت اٹیسٹنگ اتھارٹی تصور نہیں کیا جائے گا, نہیں مانا جائے گا. اب جج صاحب یہ لکھ رہے ہیں, پس میرے خیال کے مطابق کاتب معاہدہ لکھنے والا قانون شہادت آرٹیکل 17 اور 79 کے تحت صرف اس صورت میں اٹیسٹنگ وٹنس تصور ہوگا جب اس نے بطور اٹیسٹنگ وٹنس کے سگنیچر دستخط کیے ہوں, ورنہ نہیں. تو وہ تو صرف کاتب معاہدہ تھا نا, اس میں بطور گواہ پیش نہیں تھا, وہ صرف لکھنے والا تھا. بطور کاتب معاہدہ جو اس نے دستخط کیے ہیں وہ لازمی شرائط پر پورا نہیں اترتے جو کہ بطور گواہ کے طور پر لاگو ہونے تھے یا اس کو پورا کرنے پہ اترتے. تاہم مارجنل وٹنس کے طور پر اس پر جرح کی جا سکتی ہے. اسے مارجنل وٹنس جو ہے کے طور پر لیا جا سکتا ہے, جس کا آرٹیکل 79 سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ سکرائب جو ہے, یہ معاہدہ لکھنے والا جو ہے, یہ ٹیسٹنگ اتھارٹی کا متبادل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ کاتب معاہدہ محمد اقبال گواہ ہے, یہ معاہدہ کے کانٹینٹس کی روح سے غلط بات ہے. زبانی شہادت جو کہ ڈاکومنٹ کے کانٹینٹ سے متضاد ہو, اسے آرٹیکل 70 قانون شہادت کے تحت نہیں مانا جا سکتا. 79 قانون شہادت آرڈر کے تحت نہیں مانا جا سکتا. قانون شہادت آرٹیکل جو ہے وہ 70 ذیل میں دیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے اس کو. یہ میں نے 79 نہیں 70 کہا تھا, یہ جو ابھی بات ہوئی ہے. زبانی شہادت کی مدد سے فیکٹس کو ثابت کرنا, آرٹیکل 70 جو کہتا ہے ہر قسم کے فیکٹس سوائے کسی ڈاکومنٹس کے کانٹینٹس کے, ان کو زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے. ہر قسم کے فیکٹس کو زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈاکومنٹس کے کانٹینٹس ہیں ان کو زبانی شہادت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا. تاہم زبانی شہادت جو کسی قسم کے ڈاکومنٹ کے کانٹینٹس کے لیے ہو, اسے بھی مخصوص کیسز میں خاص حد تک مانا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ آرٹیکل 35 قانون شہادت آرڈر کی سختی سے تعمیل کرنا پڑتی ہے. اب آرٹیکل 35 کیا کہتا ہے جی؟ جب زبانی شہادت گواہی ڈاکومنٹس کے مندرجات سے متعلقہ ہو تو زبانی گواہی کسی ڈاکومنٹ کے مندرجات کے بارے میں اس وقت تک ریلیونٹ نہ ہوگی جب تک کہ وہ فریق ثابت کرنا چاہتا ہے, جو فریق ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ بات ظاہر نہ کرے کہ وہ سیکنڈری شہادت جو کہ ڈاکومنٹ کے مندرجات کے متعلقہ ہوئی ہو اس بننے کا اہل ہے یا پھر ڈاکومنٹ کی اصلیت پر سوال اٹھایا گیا ہو. صرف سیکنڈری شہادت کی طرف یہ بات جاتی ہے. پس جو شہادت وہ اس معاہدہ کے مندرجات سے مطابقت نہیں رکھتی, اس معاہدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ 2 تصدیقی گواہوں کی ضرورت ہے. تاہم 3 میں سے صرف ایک اٹیسٹنگ وٹنس پیش کیا گیا اس کیس میں. یہ سوال کہ کسی ڈاکومنٹ کے جو
किसी डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए कितने गवाहान की ज़रूरत है जो एग्जीक्यूट किया गया है, इसका कानून शहादत आर्टिकल के 17 के पस मंज़र में देखते हैं। क्या कहता है जी कानून शहादत आर्टिकल 17? गवाहों की तादाद और उनकी अहलियत। गवाहों की तादाद और अहलियत को कुरान पाक के अहकामात की रोशनी में देखा जाएगा। नंबर 2, ताहम हदूद के कवानीन या किसी पीनल लॉ में इसको इस तरह देखा जाएगा। किसी माली मामले या मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के हवाले से अगर इनको ज़ब्त तहरीर में लाया गया हो तो वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी तस्दीक 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें करेंगी, ताकि एक और दूसरी को रिमाइंड करवा सके अगर ज़रूरी हो। इसी तरह शहादत ली जाएगी। दूसरा इसका पॉइंट, दूसरे तमाम मामलात में अदालत 1 मर्द या 1 औरत की शहादत कबूल करेगी जिस तरह के हालात होंगे उसके मुताबिक। मुआहदा एक औरत के साथ था और उस मुआहदे का ताल्लुक एक मकान के साथ था कि रकम अदा कर दी गई थी और बाकी रकम की अदायगी के बाद रेस्पोंडेंट को मकान पिटिशनर के हवाले करना था। ताहम ये मामला फिनेंशियल तर्ज का है, इसलिए इस कानून शहादत आर्टिकल 17(2) का नफाज होता है इस पर, जो कि मुआहदा एक मर्द या 2 औरतों या 2 मर्दों की जानब से हो, तस्दीक शुदा होना चाहिए। ताहम सिर्फ एक ही गवाह अदालत में पेश किया गया। ये बड़ा अब ये पॉइंट है कि क्योंकि ये फिनेंशियल मामला है, इसमें 2 औरतें गवाह होती हैं या 1 मर्द, 1 मर्द और 2 औरतें गवाह होती हैं या 2 मर्द होते, लेकिन इस केस में सिर्फ एक गवाह पेश किया गया। जो उसने स्क्राइब को, मुआहदा लिखने वाले को गवाह के तौर पर पेश किया है, वो मार्जिनल विटनेस तो हो सकता है लेकिन मेन जो है वो नहीं हो सकता। आर्टिकल 17 का जो 17(1) है, 17 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 के तहत गवाहान की अहलियत और उनकी तादाद किसी भी केस में कुरान के अहकाम के मुताबिक होगी। ताहम कुरान से रहनुमाई के लिए हम चलते हैं सूरत अल-बकरा आयत नंबर 282 बाब नंबर 2, जिसमें जामिया तौर पर मुआहदात से मुतल्लक जो है अहकामात मेरे रब ने खुद बता दिए हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, ये कोट किया जी काजी फैज़ ईसा साहब ने उस फैसले में जो उसका हम जिक्र कर रहे हैं, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282। ए ईमान वालो, जब तुम किसी वक्त मुकर्रर तक आपस में उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला इंसाफ से लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि इसको अल्लाह ने सिखाया है। सो इसे चाहिए कि लिख दे और वो शख्स बतलाता जाए कि जिस पर कर्ज है और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और इसमें कुछ कम करके ना लिखाए। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेवकूफ़ है या कमज़ोर है या वो बतला नहीं सकता, तो इसका कारकुन, उसका रिप्रेजेंटेटिव इससे मुराद है, ठीक तौर पर लिखवा दे और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर लिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना तो 1 मर्द और 2 औरतें इन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि अगर इनमें से एक खातून भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। जब गवाहों को बुलाया जाए तो इनकार ना करें, और मामला छोटा हो या बड़ा इसकी मियाद तक लिखने में सुस्ती ना करो। ये लिख लेना अल्लाह के नज़दीक इंसाफ को ज़्यादा कायम कर रखने वाला है और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है और ज़्यादा करीब है। इस बात के कि तुम किसी शुबा में ना पड़ो, मगर ये कि जब तजारत हाथों हाथ हो, जैसे आपस में लेते देते हो, यानी नेट जो कैश ट्रांजैक्शन है, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि इसे ना लिखो। और जब आपस में सौदा करो तो गवाह बना लो, और लिखने वाले और गवाह बनाने वाले को तकलीफ़ ना दी जाए, और अगर तुमने तकलीफ़ दी तो तुम्हें गुनाह होगा। और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाता है, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अब इसमें खोल खोल कर सारी बातें जो है वो बता दी गई हैं कि किस तरीके से हमने जो है गवाह किस तरह का होना चाहिए, और गवाहों को जो अदालतों में बुलाकर ज़लील ख्वार किया जाता है, जिरा के नाम पर तंग किया जाता है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। कुरान पाक ने इसकी शदीद मजम्मत की है।
اس لیے قانون شہادت آرٹیکل 17(1) اور 2 قرآن کی تعلیمات کے مطابق اس کی کمپلائنس نہیں ہوتی اس معاہدے کی. اس میں صرف ایک گواہ پیش کیا گیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح بیان کردہ قرآنی آیات کی تفسیر لکھتے ہوئے ایک سکولر عبداللہ یوسف نے لکھا ہے کہ کمرشل معاملات کو یہاں بہتر اور عملی انداز میں سمجھایا گیا ہے. جب لین دین ہو گواہی ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کے مغالطے سے بچا جا سکے. اس میں کاتب معاہدہ اور گواہان کے حقوق و فرائض کا تعین بھی کیا گیا ہے. نہ صرف اپنے معاملات کو سہولت سے چلانے کے لیے بلکہ دینی ذمہ داری سے بھی چلایا جائے. حتیٰ کہ ہمارے روزمرہ کا لین دین بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جب ہم کو لین دین کر رہے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. عورت کے حقوق کے حوالے سے انقلابی اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو اسلام نے دیا ہے یورپ میں اب جا کر بھی اتنا نہیں ان کو مل سکا جتنا اسلام نے شروع سے ان کو دیا. یہ بھی قرآن اس کے حوالے سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یورپ اور امریکہ کی مثال دی ہے. مرد جو کماتا ہے وہ عورت کو بھی دینے کا پابند ہے. عورت کی جو کمائی ہے اس کی مالک صرف وہ خود ہے. عورت کی وراثت کو بھی سورہ النساء میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اب اس میں بتایا گیا ہے سورہ النساء میں کہ مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا حصہ ملے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ میری مختلف ویڈیوز پہ یہ باتیں پہلے کی گئی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتوں کی وراثتی حقوق کے حوالے سے قرآن کی پاسداری نہیں کی جا رہی. اس کے لیے انہوں نے PLD 220 کا ذکر بھی کیا. امریکہ یورپ میں عورت کی مالی حالات جو تھے کچھ عرصہ پہلے تک اس کی بات بھی کی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں شادی شدہ عورت کی اپنے خاوند سے علیحدہ کوئی شناخت نہ تھی، بلکہ اگر وہ شادی اس کی ہو جاتی تو جو اس کے پاس جائیداد ہوتی وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اس کے خاوند کے قبضے میں چلی جاتی. انہوں نے یہ بھی کہا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہ امریکہ میں عورتوں کو 1960 میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ملی، پہلے اس سے نہیں تھی. پٹیشنر کے وکیل کا یہ کہنا کہ انہوں نے محمد علی کو اس لیے بطور گواہ پیش نہیں کیا کہ وہ اس خاتون کا خاوند ہے جس نے معاہدہ کیا ہے. اگر کسی گواہ کا کسی فریق سے تعلق ہو تو کیا اس کو پھر گواہی سے روک دیا جائے؟ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ جب گواہی کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم انکار نہ کرو. اس طرح یہ مذہبی فریضہ ہے، یہ گواہی دی جائے، بے شک اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ایک اٹیسٹنگ وٹنس جو ہے وہ اٹیسٹنگ وٹنس ہی ہے، بے شک اس کا کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو. اگر کوئی گواہ شہادت دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے عدالت کے حکم سے سمن جاری کر کے بلایا جا سکتا ہے. اس کیس میں 2 اٹیسٹنگ وٹنس محمد علی اور محمد نواز کو گواہ کے طور پر نہیں پیش کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے عدالت کے ذریعے سے بلوائے جانے کی ان کو کوشش کی ہے. جہاں تک کاتب معاہدہ کا تعلق ہے وہ اس معاہدے میں گواہ نہ ہے، اس لیے اس کو اٹیسٹنگ وٹنس قرار نہیں دیا جا سکتا. قرآن پاک نے 5 مرتبہ لفظ گواہ اور 3 مرتبہ لفظ کاتب استعمال کیا، لیکن ان الفاظ کو ایک دوسرے کے مترادف استعمال نہیں کیا. میں نے استعمال نہیں کیا، انہیں ہمیشہ علیحدہ علیحدہ مفہوم میں استعمال کیا. پس کاتب اور گواہ کا ایک سٹیٹس نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے تصدق حسین بنام محمد دین کیس میں عدالت جو ہے وہ آرٹیکل 17 قانون شہادت کی گواہی کے لیے قرآن کی جو بات ہے وہ بتاتی ہے کہ اس میں کیا کیا لوازمات ہیں. ہم اپنے قانونی نقطے کہ جو کہ کونسل کے مطابق کسی ڈاکومنٹ کا کاتب کسی اٹیسٹنگ وٹنس کا متبادل ہو سکتا ہے، تو پھر جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس
سے ان کے اس نظریے کی نفی ہو گئی۔ قانون شہادت آرٹیکل 80 کے مطابق جہاں کوئی وٹنس اٹیسٹنگ وٹنس نہ ملے، اگر کوئی چشمدید گواہ نہ ملے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مر چکا ہے یا اسے تلاش کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 80 بیان کرتا ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ چشمدید گواہ مر چکے ہیں یا تلاش نہیں کیے جا سکے۔ پٹیشنر گواہ کی وفات یا اس کی نہ ملنے کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکا، اس لیے ہم رسپونڈنٹ کا کیس جو ہے وہ ڈسمس کرتے ہیں۔ دوستو، بڑا بھرپور قسم کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل، میں نے اسے 4-5 گھنٹے لگا کر تیار کیا اور بڑا اچھا لگا مجھے یہ، اور اس کو تیار کرتے ہوئے بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنے جو میرے وکلا بھائی ہیں، جو میرے نوجوان لائرز ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر اور عوام الناس کے دلچسپی کے لیے بھی اس کو کوشش کی ہے منوان پیش کروں۔ بہرحال یہ ایک بڑا اچھا بھرپور قسم کا فیصلہ ہے جس میں عورت کا معاہدہ کرنے کی اہلیت، عورت کا اپنی پراپرٹی کو فروخت کرنے کے معاملے میں، اور جو فنانشل میٹرز ہیں اس میں گواہوں کی حوالے سے، اور وثیقہ نویس کو، کاتب معاہدہ کو، جو معاہدہ لکھنے والا ہے، اس کی جو حیثیت ہے، کیا وہ اٹیسٹنگ وٹنس ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بڑی زبردست ڈبیٹ کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ، جو میرے سے ہو سکا میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ اللہ پاک پوری دنیا میں امن عطا کرے، اللہ پاک پوری دنیا میں سکون طلاق کا جو ہے نا وہ نظام بنائے، اللہ پاک کرونا سے پوری دنیا کو نجات دے، میرے پیارے وطن کو، میرے پیارے وطن کے لوگوں کو اللہ پاک قائم دائم رکھے، ہمیں رزق حرام سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔